خداوند کی سلامتی اب سب کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی رہے۔ آئے ہم خدا کے پاک کلام کی ان باتوں کو بڑے غور سے سیکھیں گے تاکہ میری اور آپ کی زندگی کو اس کلام کے ذریعے تازگی ملے، تسلی ملے، اطمینان ملے۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اس کے تقدس میں مسیحوں کا بڑھنا، یا تقدیس کے اندر، تقدیس کہتے ہیں مخصوصیت کو پاکیزگی کے اندر مسیحوں کا بڑھنا۔ ہم جس طرح عمر میں بڑھتے ہیں اسی طرح واجب ہے کہ ہم عمر کے حصوں کے ساتھ مسیح میں بھی بڑھیں۔ یہ نہیں ہے کہ ساری زندگی بچپن سے جس طرح کی ہماری زندگی تھی ویسی زندگی نوجوانی میں، ویسی زندگی ہماری بزرگی کے اندر گزر گئی۔ ہم جاتے تھے چرچ کے اندر، وہی رسم، وہی جس طرح کی عبادت کر کے آتے تھے، جو بچپن میں کرتے تھے وہی جوانی میں آئے اسی عبادت کے اندر زندگی گزری، نوجوانی کے اندر آئے وہی عبادت کا طریقہ کار، اتنا ہی ٹائم خدا کو دیا، اس کے بعد جوانی کے اندر آئے اتنا ہی ٹائم بزرگی کے اندر آئے اور ختم۔ بائبل یہ بتاتی ہے کہ ہم اس کی تقدیس میں مسیحی لوگ بڑھتے چلے جائیں، عمر کے حصے کے ساتھ ساتھ ہماری تقدیس اور زیادہ ہوتی چلی جائے، ہم مقدس اور سینٹ ہوتے چلے جائیں، ہم بڑھتے چلے جائیں۔ تو بڑھنے کے لیے خدا کے ساتھ وابستگی کا ہونا ضروری ہے۔ وابستگی نہیں ہے تو پھر آپ خدا میں بڑھ نہیں سکتے، آپ سٹل ہیں، آپ ایک جگہ کے اوپر کھڑے ہیں۔ فار ایگزامپل کہ میں آپ کو یہی میسیج یا ایک پیج جو سا ہے، کوئی بھی آپ بائبل کا ایک ہی جو سا پیج ہے ہر روز پڑھیں، وہ پیج سے نہ آپ آگے جائیں نہ پیچھے جائیں، اسی پیج کو ہر روز پڑھتے چلے جائیں اور آپ کی زندگی گزر جائے، تو کیا آپ جو سا علم سے بھریں گے؟ کبھی بھی نہیں بھریں گے، کیونکہ اس لیے علم جاننے سے، جانچنے سے پھر بڑھتا ہے۔ ہم سٹل کھڑے رہیں گے تو پھر ہم کبھی بڑھ نہیں سکتے ہیں۔ اور ایک بات کو جاننا ہے کہ ابلیس کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے کہ وہ آپ کو روکتا اور سٹاپ کرتا ہے۔ فرعون ان کو کہتا ہے تو ہی عبادت کرو، ہاں میں نے کب روکا ہے تمہیں؟ عبادت کرو، بلکہ میں تمہیں اور زیادہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہوں، بچیاں بھی اتنے چھڑ جو، میاں بیوی کو بھی ادھر چھوڑ جو، تم عبادت کر کے آ جاؤ، ادھر کیوں ٹینشن میں ڈلنا ہے؟ اس نے تو کبھی نہیں روکا ان کو کبھی نہیں روکا کہ تم عبادت نہ کرو، عبادت کا کوئی عذر نہیں ہے، لیکن وہ قید میں ہے۔ وہ جو جس مقصد کے لیے خدا نے ان کو پیدا کیا، جس مقصد کے لیے لے کر آئے ہیں، وہ عیسائی خانوں کا فرقہ ہے۔ وہ غور سے اٹھ کے خدا نے بادشاہوں کے تخت پر بٹھانا ہے، تو وہ اس لیے ہے جب وہ بڑھیں گے ترقی کریں گے۔ ترقی کرنا، بڑھنا، تقدیس میں بڑھنا ہر مسیحی کا رائٹ ہے، اس کا حق ہے، لیکن جو بڑھنا ہی نہیں چاہتا، جو سیکھنا نہیں چاہتا، وہ ساری عمر چند اوراق کے اوپر اپنی زندگی گزار دیتا ہے۔ کل میں ایک گھر کے اندر تھا، بزرگ ہے، دنیا سے چلا گیا، تو بتانے کا مقصد ہے کیا زندگیاں ان کی رہی کہ ساری زندگیاں ویسی گزر گئیں۔ ایک خدا کی بہن ہے، وہ ہمارے چرچ کے اندر آتی ہے، اس کا خاوند اسپیشل اس کو بھیجتا ہے، بہت سے بندن ان کے گھر کے ٹوٹے، سب کچھ ٹوٹے، تو جب اتوار کا دن ہوتا ہے ادا رخ کتے ہوں ہے، بھڑا کا کتے ہوں، یعنی اس کی بیوی کے لیے اتنا مشکل ہے آنا، بچوں کو لے کے وہ ادھر آئی ہوتی ہے، تو برکت لی اسپیشل بھیج دے گا، تو ناراض نہیں کرنا، سن برکت بڑی ملتی ہے، لیکن اپنی اس کی ڈائریکشن کیا ہے، وہ فرق ہے۔ جکڑے ہوئے لوگ ہیں، یہ وہ گھرانہ ہے جو جادوگری کے اندر تھا، اس کی بچیاں تھیں، جو ہی بیٹھتے تھے ہم تو اس کے میں جب میری ان سے وابستگی ہوئی تو اس وقت میں گھر کے اندر، بیٹا چھوٹے شیطانی نہیں کرنی، ٹھیک ہے، اب شیطانی نہیں کرنی، تو میں گھر کے اندر تھا، اور جو ہی میں اس گھر کے اندر گیا ہوں، بیٹھا ہوں، تو یہ بچی اس کی بیٹھی ہوئی تھی، وہ بہت پیاری، بہت حلیم، بہت صابر سی بچی ہیں، تو جو ہی میں اس گھر کے اندر گیا ہوں تو بالکل نارمل، وہ اسٹڈی کر رہے ہیں، پڑھائی کر رہے ہیں، اور 9th کے اندر تھی اس وقت وہ، تو میں اس گھر کے اندر قدم رکھا ہے تو وہ اس بچی جو سی ہے اس کی وائبریشن شروع ہو گئی ہے، یعنی قدم رکھنے سے تو اس کی باڈی ہلنے شروع ہو گئی، اور وہ اندر کمرے کے اندر ہے اور میں دوسرے کمرے کے اندر ہوں۔ تو جس گھر کے اندر تھے انہوں نے کہا، وہ کہتے ہیں بشپ صاحب وہ تو یہ تھے گلا شیئر کی تھی، تھوڑا قدم آپ نے رکھا ہے تو بچی جو سی ہے اس کی باڈی کے اندر جو سی وائبریشن شروع ہو گئی ہے، تصویریں جو سی ہیں وہ اندر چھپ نہیں سکتی ہیں۔ اب میں نے اسے کہا، میں کہ جی اس کے لیے کیا کریں؟ کہتے ہیں جی دعا کرو۔ میں کہ پہلے اس کے گھر والوں کو انفارم کریں، ان کے گھر والوں کو بتائیں۔ انہوں نے کہا جی کس طرح دسیے؟ باپ جادوگر،
کہ جتنی یہ بیٹی ہے اتنی بیٹی کے اتنے وہ حاضریاں کرواتا ہوتا تھا. یہ کنڈیشن ہے لوگوں کی, برکت ڈھونڈتے ہیں. جب عذاب میں, مصیبت, پریشانی میں پڑ جاتے ہیں وہ تو خدا کے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے اس بچی کا دل پکڑا جاتا تھا اور اس کی ماں نے بتایا, اس نے کہا کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہارٹ کا مسئلہ ہے, کون سا مسئلہ ہے, کیا تکلیف ہے. اور وہ بچی ٹاپر ہے ہر کلاس. میں کل ان کے گھر تھا اور اس کا شیلف کے اوپر اتنے جو سے کپ پڑے ہوئے ہیں کہ بندہ دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے کہ ہر ایک چیز میں وہ ٹاپر. اتنا ان کے گھر کے اوپر جو سے اوپر شیلف کے اندر جو سے فرسٹ پوزیشن کے جو سے ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں, تمام کے تمام جو سے ہیں انعامات, کپس وغیرہ پڑے ہوئے ہیں. یہ کنڈیشن مسیحوں کی زندگی کی, یہ کنڈیشن ہو, یہ حالات ہوں ان کی زندگی کے. اور ہم کہیں جی, میں ان کو یہ کل بتا رہا تھا, میں کہ میں آیا ہوں تو ایک چیز کو جاننا کہ ہم دنیا میں چلے گئے ہوں گے, ہمارا بزرگوں سے اس دنیا سے چلا گیا, بڑے خادموں نے پادریوں نے گڈ نیوز کے کلام جو سے پیش کر دیے ہوں گے, لیکن ہمارے اندر میجرمنٹ اور پیمانہ لگا ہوا ہے. ہم بائبل کے اندر سے صفحے کٹ کے نکال کر تو ہم اپنے آپ کو تو سیٹسفائیڈ کر سکتے, لوگوں کو کر سکتے ہیں, اور یہ بھی گمراہی ہے. ہم اچھے اچھے اوراق نکال کے تسکین دے دیتے ہیں. تو کل میں ان کو بتا رہا تھا کہ جہاں پر اچھے الفاظ ہیں, جہاں پر برکت ہے, جہاں پر برگزیدوں نے آسمان کے اوپر جانا ہے, بھی تو پڑھو کہ جانا کنہوں نے ہے, ان کے کیا قانون ہوں گے, کیا رول ہے, کیا قاعدہ قانون تھا جس کے سبب سے آسمان پر جانا ہے. وہ بھی قانون زندگی جو ہے کہ نہیں گے, ساری زندگی پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ کس طرح ہے. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ جب میں واپس آ رہا تو مجھے وہ گاڑی کے اندر میرے بیٹھے ہوئے تھے ایلڈر صاحب, تو مجھے کہہ رہے جی یقین کرو باؤ جی نے 10 منٹ جنازہ پڑھا دیتا, منٹ لایا انہوں. تو پھر جنازے بھی تو ویسے ہی پڑھائے جائیں گے نا, جب زندگیاں جیسی ہیں تو ویسے ہی 10 منٹ کے اندر جنت, 1 منٹ دے جب سیکنڈ. اور جو باپ ہے اسپریچول, ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. اصولی طور پر لیڈرز جو صاحب تدفین کرتے ہیں, اس کا پورا پروسیجرز ہیں, اس کو گھر سے ابتدا ہوتی ہے, پھر اس کا مخصوصیت ہے, بہت سی چیزیں ہیں. بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ زندگیاں ساری عمر جڑیاں نے جادوگری میں گزر جائیں, زندگیاں ساری کی ساری خدا کی نافرمانی سے گزر جائیں, اس زندگی کے اندر چلے جائیں. مجھے کئی دفعہ بہن نے کہنا, تو یہ اس گھر کے اندر یہ شخص تھا, تو اسے کہنا بشپ صاحب پانی سے دعا کرانے تو ایک دم دن تازگی مل جاتی ہے. اسپیشل اسے کہنا ہے چاہے دعا کروا کے لے آیا کرو. خود پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ زندگی کا پانی کدھر ہے, کلام کدھر ہے, برکت کدھر ہے, ٹھہرے ہوئے ہیں. تو خدا کی جو سے قانون کے اندر نہیں گئے. تو میں کل دیکھ رہا تھا اور کل میں ان کے گھرانے سے ہی بات کر رہا تھا, زندگی گئی, بندہ گیا, ختم ہو گیا. روزے عدالت میں ایک ایک قانون کے اندر آپ کھینچے جائیں گے. آپ کا جو وقت ضائع ہوا ہے, آپ کی جو زندگی ضائع ہوئی ہے, جو آپ نے گزاری ہے, اس کے حساب سے آپ کھینچے جائیں گے. اس لیے آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے کہ جتنے بھی ہیں اس کی تقدیس میں مسیحوں کا بڑھنا ضروری ہے. اگر آپ تقدیس میں نہیں بڑھے, آپ عمر میں بڑھے ہیں لیکن اس کی تقدیس میں نہیں بڑھے, تو آپ آسمانی زندگی کی شہریت کو حاصل نہیں کر سکتے. عمر کے ساتھ ساتھ جب آرمی میں ہوتے ہیں یا آپ کہیں ہوتے ہیں تو آپ اپ گریڈ ہوتے جاتے ہیں, آپ کی پروموشنز ہوتی جاتی ہیں, آپ پروموٹ ہوتے چلے جاتے ہیں, آپ کا ایکسپیرینس بڑھتا چلا جاتا ہے. میں اس دن اپنی گاڑی ٹھیک کروا رہا تھا تو مستری صرف جو سنی ان کا وہ بیٹھا ہوا تھا چیئر کے اوپر, اس کے شاگرد کام کر رہے تھے. جس چیز کو وہ چیک کرنا ہوتا تھا اس کو بتاتے تو وہ ان کو دیکھ کے زاویہ ادھر سے بتا دیتا تھا کہ اس کو اس طرح کر دیں. وہ اس ایکسپیرینس میں بڑھ چکا ہے, اس کا اتنا تجربہ ہو چکا ہے, اس نے ایک نالج حاصل کیا ہوا ہے. اس سبب سے وہ تسلی و اطمینان کے اندر ہے, آرام سے بیٹھا ہوا وہ پیسے کما رہا ہے اور شاگرد کام کر رہے ہیں. تو جی ساری عمر ایک بندہ شاگرد ہے, ساری عمر ہی ناٹک کسن ڈے اور عمر گزر جائے تو کی کرنا ہے. میں منو ہجے اتنا کوئی سیکھیا, میں پیش لانا ہی سیکھیا, تو اس کی زندگی کیا ہے, وہ بیکار ہے. اس نے کچھ حاصل نہیں کیا, اس کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. تو جی ہماری زندگی میں ہم خدا کے حضور, خدا کے لوگ, مسیح لوگ تو ساری زندگی سیکھیا گیا 2-4 ورقے سیکھے نے, 2-4 دعاواں سیکھیاں نے, اسی اگے سانوں نہ کی نے سکھایا نہ ہم نے سیکھا ہے. تو پھر تقدیس سے بڑھے, پھر تقدیس میں آپ نہیں بڑھے, آپ مسیحت میں نہیں بڑھے, آپ عمر میں بڑھ چکے ہیں. لیکن مسیحت میں تقدیس جو سی ہونی ضروری ہے, کیونکہ تقدیس کے بغیر آپ آسمان پر نہیں جائیں گے. بائبل کہتی ہے وہ پاک مقام ہے.
زمین پر جو خیمہ تھا وہ عارضی خیمہ تھا، اور پاک ترین خیمہ آسمان پر تھا، جس کے متعلق لکھا ہے وہ ایک ہی بار سردائے کاہن بن کر اپنا ہی خون لے کر اس خیمہ، اس پاک ترین مقام پر ایک چلا گیا۔ تو ہم جو سے ہیں تقدیس میں بڑھیں گے تو آسمان پہ بڑھیں گے۔ روحیں جل رہی ہیں، میں نہیں جانتا میرے آپ کے بزرگوں کی کتنی روحیں بے رام ہیں، کتنوں کا حساب ہوگا، کیا کچھ ہوگا۔ مسیحیت کا لیبل پکڑ کر آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ اس لیے کہ شرط یہ ہے کہ ہمیں اس کی تقدیس میں آگے بڑھنا ہے۔ دوسرا پطرس 3 باب اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، بلکہ ہمارے خداوند اور منجی یسوع کے فضل اور عرفان میں بڑھتے جاؤ، اور اس کی تمجید اب بھی ہو اور اب تک ہوتی رہے۔ یہاں پر میں نہیں، یہ بائبل آپ کو بتا رہی ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کے فضل اور عرفان میں بڑھتے جانا ہے۔ کتے کیا سٹاپ کھلو جو بس برکت حاصل کرو اپنی زندگی پر، اس نے کیا بڑھتے جانا ہے۔ بڑھتے جانے کے لیے راہ کھلتے جائیں، بڑھتے جانے کے لیے آپ کا مسا بڑھتا چلا جائے، عمر کے ساتھ ہر ایک سیکنڈ کے اندر، ہر ایک دن کے اندر، ایوری ایئر آپ کی عمر کم ہو رہی ہے، آپ کی زندگی کم ہو رہی ہے، تو تقدیس بڑھتی چلی جائے، قدوسیت بڑھتی چلی جائے، پاکیزگی بڑھتی چلی جائے۔ ہم اس کے لیے ریاضت، اس کے لیے محنت، اس کے لیے سٹرگل ہے، اس کے لیے تازہ ہماری زندگی کے اندر من ہونا چاہیے، اس کے لیے تازگی ہماری زندگی کے اندر ہونی چاہیے۔ جب تک ہماری زندگی کے اندر یہ تمام عمل نہیں ہے، ہم نہیں بڑھ سکتے۔ اور جب ہم نہیں بڑھ سکے، پہلے نمبر پر میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ بائبل کہہ رہی ہے کہ آپ نے بڑھنا ہے۔ اگر آپ ساکت کھڑے ہیں تو پھر مسیحی کوئی نہیں، وہ مسیحی نہیں ہے جو بچیں گے، وہ مسیحی نہیں ہے جو آسمان پر جائیں گے۔ اپنی زندگی نے گزار دی ہے، ساری عمر جو ہے ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہو گئے، اور ہم وہیں پر ساکت ہیں، ہم وہیں پر ہیں۔ جنازے بھی اسی کنڈیشن میں پڑھائے جائیں گے، افسوس بھی اسی طریقے پر ہوگا۔ بزرگی جب مالش دے رگڑے دے رہے ہو، یہ کیا جی تیل دینا لئی کر دیتا ہے، یہ گناہ تو ہو دیتے ہیں، کبھی نہیں دھلتے۔ محنت کتنی نہیں، باڈی کی سٹرگل ہی کوئی نہیں، یہ الفاظ نکل رہے ہیں تو محنت سے نکل رہے ہیں۔ تو یہ نہ پڑھے ہوئے تو پھر نہ جانا ہو تو پھر اسٹرگل نہ کی، ادھر آ رہے ہیں تو یہاں پر کلام شیئر ہو رہا ہے، سفر کر کے آ رہے ہیں، آپ لوگ آ رہے ہیں تو پھر یہ نا، تو جب یہ صحیح نہ ہو تو کہیں یہ خادم اتوار کے خادم ہوں، ہم نہیں چرچ لگا سکتے۔ یہ تقدیس کو بڑھانے کا مقصد ہے، ہماری تقدیس ہو رہی ہے، ہم نشو نما پا رہے ہیں، آپ نشو نما پا رہے ہیں، تو یہ پروسیجر نہ اور سارے ریوارڈ کٹھے ہی ہوں کہ میں اتوار نو چرچ جانا ہاں، اور مجھ سے پوچھا جائے تو میں کہا میں اتوار نو چرچ لانا ہاں۔ تو ہم وہ لوگ جنہوں نے محنت سٹرگلز کیا، وہ جنہوں نے اس مقام پر کلام کو پہنچایا ہے، انہوں نے مقابلے سے کھلو جی ہیں کہ ان کو بھی وہی ریوارڈ ہو اور ہمیں بھی وہی ریوارڈ ہو، تو کبھی بھی نہیں ہے۔ اس لیے بائبل نے آپ کو بتایا، اور ادھر سیکھیے، آگے سیکھیے۔ میں دوسرا والا آپ کو دے رہا ہوں، پہلا پطرس 2 باب اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے، نوزادہ بچوں کی مانت خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو، تاکہ اس کے ذریعے سے نجات حاصل کرنے کے لیے بڑھتے جاؤ۔ بچے کو بھوک لگتی ہے، کیویں روندا ہے، کسا شور ڈالتا ہے، اس نے مانگ لینا، آپ سے چھین لینا، اور ماں کام کرتی ہوگی، اس نے اتنا کو تنگ کرنا، ماں نے کہنا پہلے انہوں نبیڑیے پھر کام کریں گے، کیونکہ کام تو ہونا نہیں گا۔ اسی طرح مشتاق نہیں ہے جب ہم، تو خالص روحانی دودھ آپ کو کہاں سے ملے گا؟ مشتاق ہونے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، بچے نے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، رو رو کے منہ لال کرتا ہے تو تا ہی ماں جڑی ہے نا وہ پھر دھیان کرتی ہے۔ تو جتنا دیکر بچہ کھیلتا ہو اتنی دیر دیکر کم ہی ہے کہ دودھ پلایا جائے۔ تو یہ جو سے یہ طریقے کار ہیں، یہ خدا نے ہمیں جو سا ہے طریقے سکھائے ہیں۔ جب ہم تقدیس میں بڑھتے ہیں، جب خدا میں بڑھتے ہیں، مشتاق ہوتے ہیں، تو پھر ایک چیز کو جاننا ہے کہ اس کو سمجھنا ہے، ساری عمر خدا ویسا ہی نہیں کھڑا کر دیتا کہ ساڈا ہیڈ آ گیا تو اتوار ملے ہاتھ ملا کے بس خوش ہو گئے ایسٹر کرسمس کے اوپر، یا کبھی سال میں ایک دفعہ کوئی کارڈ ڈالنے کے لیے آ گیا تو آپ خوش ہو گئے۔ بلکہ بائبل آپ کو کیا بناتی ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تقدیس میں بڑھنا، طالب ہونا، یہ خوبیاں آ جائیں گی تو اس کے بعد دیکھیں پھر آپ کی زندگی میں خدا کیا کام کرے گا۔ آپ نے جب تک اس مقام پر نہیں پہنچنا، آپ خدا کے حضور مقبول نہیں ٹھہریں گے۔ افسیوں 4 باب اس کی 11ویں آیت، افسیوں 4 باب اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، اسی نے بعض کو رسول، بعض کو نبی، بعض کو مبشر، بعض کو چرواہا اور استاد بنا دیا، تاکہ مقدس لوگ کامل بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے، اور مسیح کا بدن ترقی پائے۔ پھر بدن ترقی پانا ہے۔ بدن کی ترقی یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ کو فنڈ مل گیا تھے چرچ کی چھت پا لی ہے، فنڈ مل گیا تھے جنریٹر لے لیا، یا انہی سے مانگ کے
یہ جی اس سے ہو گیا. اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم کامل طور پر چلیں تو ہمیں کہیں سے فنڈنگ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جتنی جماعت جتنی کلیسیا ہوتی ہے وہ خود خدا کی ہیکل بنائے, کیونکہ پاک ہدیے جانے چاہیے. کہیں دی زکوٰۃ کسی کے پیچھے بھروسہ کر رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں. ساری گورنمنٹ کی یہ سب پراپرٹیز, یہ بڑے بڑے چرچ آپ کو نظر آ رہے ہیں. اس دن بھی میں دیکھ رہا تھا, میں کنٹونمنٹ والے ایک شخص کے ساتھ میری بات ہو رہی تھی, کہتا ہے جی سارے انہوں نے تو کچھ نہیں بنایا, یہ سب کنٹونمنٹ پلیسز ہیں. آج کنٹونمنٹ لے لے تو آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. جن پر ہم تکبر گمان کرتے ہیں وہ بھی ہماری اپنی پراپرٹیز نہیں ہیں, وہ ساری کی ساری کنٹونمنٹس کی ہیں. فنڈ بھی ہم ان سے ہی لے رہے ہیں, پیسہ بھی ان سے لے رہے ہیں. تو ہم کس پر گمان, کس پر تکبر کریں گے؟ تو تمام چیزیں عارضی ہیں. وہ خیمے بھی ہم نے اپنے لیے تیار نہیں کیے. بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ہم خدا میں جب بڑھیں گے, تقدیس میں بڑھیں گے. خدا آپ کو کس طرح بڑھانا چاہتا ہے؟ روحانی ترقی میں. خدا آپ کو بڑھانا چاہتا ہے, یہ ڈیزگنیشن خدا دے رہا ہے. کوئی بلڈنگ سے, کوئی عمارتوں سے, کسی بڑے سسٹم کے ساتھ خدا کا سروکار نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ تاکہ مقدس لوگ کامل بنے, ترقی پائیں, اور پھر خدا اس میں سے مبشرانہ خدمت لے کر آئے گا, اس میں کہانت کی خدمت لے کر آئے گا, چرواہے کی خدمت لے کر آئے گا. خدا آپ کو ذمہ داریاں دے گا اور آپ بخوشی اس ذمہ داریوں کو قبول کریں گے. آپ رکن بنیں گے, آپ کے اندر مسا کام کرے گا, آپ کے اندر قدرت کام کرے گی, آپ کے اندر بھلائی کے کام ہوں گے. تو عزیزو, بائبل آپ کو اور مجھے بڑے واضح طور پر بتاتی ہے کہ ہماری زندگی کے اندر جو سا ہے وہ تقدیس کا ہونا ضروری ہے. عمر ودی جائے اور اس کے بعد ہم خدا کے حضور اگر مقبول نہیں ہیں تو پھر کیا کریں گے؟ پھر کس طرح ٹھہریں گے؟ کس مقام کے اوپر ٹھہریں گے؟ کس جگہ کے اوپر ٹھہریں گے؟ مجھے پریئر سینٹر کے اندر ایک بچہ ہے, کہنا بشپ صاحب جب کہ دعا کے اندر آ رہے ہیں تو اس کو جو ہی ہماری یہ جو سی ہم دعا پریئر سینٹر میں کرتے تھے, ایک دن اس کے میں گھر گیا تو جو ہی گھر کے اندر دعا کی تو اس کے نا ہاتھ پو کانپنے لپے, الٹے ہو گئے, بیگم کا بھی الٹے ہو گئے, اور ایک اور تھی بچی اس کے بھی اٹھ گئے. اب گھر کے جتنے فرد نے سب کے کنڈیشن یہ ہوں, گل بندہ کس کے ساتھ کرے, کس کو بتایا آ کے؟ سارے کے سارے. اس کو ہاتھ لگایا تو اس کی کنڈیشن ویسی, اس کو ہاتھ لگایا, اس کو ہاتھ لگایا, سب کی کنڈیشن ویسی. جو ہی دعا کلیئر ہوئے تو ان کو بتایا, کہتے میں نے کہا خدا دے بندے تھوڑے نا جنہ نہ شیئر کرنی ہے بات, کس سے شیئر کریں؟ تو وہ کہتے ہیں جی انہی کو دعا کرنے ہیں, سب کچھ کرنے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. میں اعتراض نہیں کر رہا, یہ بائبل کی باتیں ہیں. اہی جی پوری رات روزی پڑھنے ہیں, میں فلانا کرنا ہے, میں فلانے نو ہی سینڈ دی جڑی ہے روزی پڑھنا, وہ نمینہ پڑھنا, انہیں پڑھنا. یہ سچے واقعہ, میں نام نہیں بتا رہا. وہ اسی علاقے سے آپ کے ادھر سے نکل کر جو سے نہیں ہے, یہ بجلی کی وجہ سے وہ سیٹل ہوئے تھے صدر کے اندر. تو بتانے کا مقصد ہے, میں ان کو دیکھ کے میں کہ خدا دے بندے کنڈیشنیں دیکھو. کل آیا تو موبائل مجھے دکھا رہا, بڑا قیمتی کہنا جی بشپ صاحب میرا موبائل ٹوٹا ہے. تو اگلے دن ہی کمپنی نے نا, انہوں کہتے ہیں موبائل کدھر, کہتا ہے نہیں تھا تو انہوں نے مجھے دے دیا ہے, رستے کھل رہے ہیں, کہتا بڑی جلدی ہو سکتا ہے گورنمنٹ جاب مل جائے گی. تو میں کہ سب کچھ ملن دے بعد نہ پھر رب نو بھول جیو. کہنا کیوں؟ میں کہ اے روٹین ہے لوگوں کی, ٹھیک ہے نا, پھر بھول جیو, پھر یاد نہ کریو, پھر ادو یاد کریو جدو پھر مصیبت آئے گی. تو بتانے کا مقصد خدا تو کام شروع کر دیتا ہے. خدا نے تو ہمیں جو وعدے کیے ہیں, میں چرچ میں بتا رہا, میں کہ حالات جو سے کووڈ-19 کے, ایک بھی ہاتھ اٹھائے کہ جڑا بھوکھا ہوئے, ایک ہی ہاتھ ہے پورے کووڈ-19 میں کوئی بھی شخص ہاتھ اٹھا کے بتائے جنہیں گوشت نہ کھاتا ہے, تو کسی کا بھی ہاتھ نہیں تھا اٹھا کے. ہم نے نہیں کہا, ہر ایک کو دیا خدا نے, اچھا ہے برا ہے, خدا کی طرف آتا ہے نہیں آتا, اس کا رحم پھر بھی ہے لوگوں کے اوپر, لیکن ہم بھول جاتے ہیں عزیزو. تو بائبل ہمیں ایک چیز کو بتاتی ہے کہ ہم نے خدا کے حضور کیا ہے آگے بڑھنا ہے, ہم نے خدا کی کاملیت میں بڑھنا ہے, پھر ہی ہم خدا کے خالص طور پر طالب بنتے ہیں اور اس کی حضوری کو, اس کی معموری کو جان سکتے ہیں. جب تک ہم خدا کے خالص طور پر طالب نہیں ہیں, ہم خدا میں نہیں بڑھ سکتے. اور جو سا ہے متی 28 باب کہتا ہے شاگرد بننے کے متعلق خدا بتاتا ہے, قوموں کو شاگرد بناؤ. وہ ان کو بنانا ہے تو شاگرد کون بنائیں گے؟ جو خود شاگرد بنیں گے. شاگرد جو سا رول کو جانتا ہے. ایک سکول میں پڑھنے والا بچہ جو سا اس کے جانتا ہے, اس کے ڈریسنگ کو, اس کے لباس کو, اس کے انٹر ہونے کے طریقے کو, تمام چیزوں کو وہ جانتا ہے. اس لیے ہماری زندگی کے اندر شاگردیت کا روح ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. جب ہم خدا کے حضور مقبول ٹھہریں گے تو پھر ہی ہم آسمانی بادشاہت کی طرف جائیں گے. مثلا یوحنا 15 باب اور اس کی ہم پہلی اور دوسری آیت کو دیکھیں گے. یوحنا 15 باب پہلی دوسری آیت میں لکھا, انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے. جو ڈالی مجھ میں پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے, اور
جو پھل آتی ہے اسے چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لے کر آئے، کاٹ ڈالتا ہے، چھانٹ ڈالتا ہے، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے اپنی زندگی کے اندر جو ڈالی پھل نہیں لائی وہ کٹ گئی ہوئی ہے، وہ سوکھنے کے لیے تیار ہے، جس طرح وہ پھل نہیں لائے گی۔ کٹی ہوئی ٹہلی کچھ عرصے کے لیے ہریاول ہوتی ہے، جب نیچے پڑی ہوتی ہے آہستہ آہستہ سوکھ جاتی ہے۔ اسی طرح ہماری زندگیاں بڑھاپے کے ساتھ ختم ہو رہی ہیں، ہولی ہولی مر جانا ہے تو، لیکن پھل نہیں ہماری زندگی کے اندر ہوگا۔ لیکن جو خدا کے ساتھ ہوگے، ڈانٹے گا، چھانٹے گا، اس وقت وہ مصیبتیں ہمیں بری لگیں گی لیکن وہ ہمارے لیے دی بیسٹ ہوں گی، کیونکہ بائبل یہ بتاتی ہے ہمارا اختتام شروع سے بہتر ہونا چاہیے۔ کئی لوگ بخوشی خدا کے ساتھ آ جاتے ہیں، بخوشی قبول کر لیتے ہیں، بخوشی خادمانہ رل جاتے ہیں، بخوشی اپنی زندگی ہولی 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 کیا ہوتا ہے، پھر واپس اپنی زندگی کے، پھر آپ بہت اوکھا لگتا ہے کام، اپنے ہی بھلائی کے کام جو سے ہمیں مشکل لگتے ہیں، ہم برکت ہی نہیں حاصل کرنا چاہیے، آہستہ آہستہ جو سے ہماری زندگیاں بیک سلائڈ ہو جاتی ہیں اور پھر ہم جو سے ادھر چلے جاتے ہیں۔ بائبل کہتی ہے کہ آپ کا اختتام جو سا ہے شروع سے بہتر ہو۔ سول کا جو سا تھا ابتدا سب سے دی بیسٹ تھی، خدا نے 3 نشانیاں اس کے لیے ظاہر کی، خدا نے اس کا مخصوص کیا، وہ سب سے عاجز تھا، وہ سب سے حلیم تھا، سب سے خوبصورت تھا، سب سے جوان تھا، سب سے زوراور تھا اور تابعداری کے اندر تھا۔ اس کا بگننگ سب سے زبردست تھی لیکن اختتام اس کا سب سے برا ہوا۔ ہماری زندگی میں بھی یہ نہ ہو کہ ہمارا اختتام برا ہو۔ اختتام برے سے مراد یہ کہ خدا کی حضوری کی نہ حاصل کر سکے، منصوب ہوا، بادشاہ بنا، مسا ٹھہرا، لیکن اپنا اختتام برا کر گیا۔ یہودا اس کے یہودی کہاں سے برے سے نکلا، برکت حاصل کی، سب کچھ حاصل کیا، معجزات کی نعمت، برکت کی محنت، شفا کی نعمت، جاتا تھا ہزاروں شفائیں ہوتی تھی، ہزاروں لوگ جو سے برکت حاصل کرتے تھے، لوگ پیسہ نشاور کرتے، لیکن اختتام کیا تھا، وہ برا تھا۔ تو عزیزو، آپ کا بھی اختتام، آغاز سے اختتام آپ کا بھی اچھا ہونا چاہیے۔ ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے تاکہ میرا جو شروع تھا جب میں نے خدا کے حضور کلام کو شروع کیا ہے، میرا اختتام اس سے بھی اچھا ہو۔ یہ نہ ہو کہ شروع بہت اچھا ہو، ہولی 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 جو سا نہیں ہے، جب اینڈ آئے تو میرا اختتام برا ہو۔ میں نے کلام کو اس لیے سیکھا ہوا ہے، یہ کسی وقت میں اس پر ٹاپک کے اوپر آپ کو کلام بھی دوں گا کہ ہمارا اختتام ابتدا سے اچھا ہونا چاہیے۔ تو عزیزو، ہم اس لیے آتے ہیں تاکہ ہم اپنے اختتام کو اچھا بنا سکیں، ہم کلام کو سیکھ سکیں۔ اس لیے تقدیس میں بڑھنا ہے، خدا کے حضور بڑھنا ہے، رفاقت میں بڑھنا ہے، رفاقت کے اندر جو سا ہے اپنے بیریئرز کو توڑنا ہے اور ہمیشہ قائم و دائم رہنا ہے، جستجو میں رہنا ہے۔ جستجو کرو گے تو روحانی دودھ ملے گا، ورنہ دنیاوی لبدہ رہے گا۔ تو اس کے لیے ہمیں روحانی دودھ کا مشتاق بننا ہے، تو پھر ہی ہمیں وہ خدا کی خالص خوراک ملے گی، ہماری زندگیاں بحال ہوگی اور ہم آسمان پر جانا ہے۔ یہ سفر جو سا ہے ہمارا آسمانی ہے، زمینی نہیں ہے۔ مرد بعد جو اکھاں کھلیاں تو پھر ویل بہت سے لوگ تنگ آن گے، 2 منٹ بجلی برداشت نہیں ہوتی، تو وہاں پر جہاں پر نرگ ہے، جہاں پر آگ ہے، جہاں پر دوزخ ہے، جہاں پر تنگی ہے، اچھے سے اچھی بھی صحت حاصل کر لو۔ ایک بندہ کہ مجھے بیماری کوئی نہیں، ٹھیک ہو گیا، میری جاب بہت اچھی ہے، بہت پیسہ، سب کچھ کر لیں، کتنا وقت گزاریں گے؟ آپ میں سے سارے تندرست ہو جائیں، کوئی دنیا کا فکر ہی نہ ہو، پھر بھی تو حد ہے نا۔ بائبل نے لکھ دیا 60 70، حد ہو تو 80 برس ہے، تو بس ختم۔ ہمارے لیے ابتدا سے اختتام اچھا ہونا چاہیے، اس لیے ہمیں اس کی تقدیس میں بڑھنا ہے۔ جنگ اپنی ہوئی ہے، اسی کے اندر آپ کی برکت ہے، بس خدا کے حکموں کے مطابق، خدا کے کلام کے موافق پہنچنا ہے، نکلنا ہے، جہاں پر خادم ہے کلام کو سیکھنا، برکت کو حاصل کرنا ہے، آپ تقدیس میں بڑھتے چلے جائیں گے۔ اپنے بیریئرز کو توڑنا ہے، رسموں سے نکل کر خدا کے حضور جاننا ہے، خدا کے حضور اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ آپ کے لیے سب چیزیں بائبل لکھا ہوا تھا، پترس نے کیا ایسے سب کچھ چھڑیا، ہیکل بھی چھڑ دیتی، فلانا بھی چھڑ دیتا، نہ کوئی آیا نہ کوئی گیا، تو تب اس نے کہا کہ زمین پر بھی 100 گنا اور آسمان کی بادشاہت بھی ملے گی۔ آپ کو بھی جو کچھ خدا زمین پر چھوڑو گے خدا کے لیے، جو چیزیں اچھی لگتی ہیں، جو رسمیں اچھی لگتی ہیں، جو ادب و داب اچھے لگتے ہیں، اگر خدا میں چھوڑ دو گے تو زمین پر بھی 100 گنا ہے اور آسمان کی بادشاہت بھی ہے۔ تو کلام کلام کلام، دعا، تقدیس، یہ بندھن توڑتی ہے، یہ بالی توڑتی ہے۔ کیڑا بتائیں رسولہ جو کیڑا ناکام ہے؟ کوئی ہے اس کو جس کو کہہ سکے کہ وہ بدبخت ہے؟ کوئی ہے ایسا جو کہ یہ جو سنی ہے ناکام ہے؟ ناکام وہ رہا ہے جو بیک سائڈ تھا، ناکام وہ رہا ہے جو جس نے اس کی تقدیس کی قدر نہیں کی۔ 4 دن چل کے
پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ادھر جاؤں گا، انہیں کہانت کے اندر گیا، اسی زندگی کے اندر گیا، لیکن بے چین رہا۔ اور اس کے بعد جو سا ہے توبہ کا بھی اس کو، کیونکہ کلام اس سے جدا ہو چکا تھا، وہ توبہ کرتا تو خدا معاف کرتا، سول توبہ کرتا خدا معاف کرتا، لیکن توبہ کا بھی ان کے اوپر وہ راکھ نہیں کھل سکے، کہ اس لیے تقدیس سے دور تھے، کلام سے دور ہو چکے تھے۔ تو جب ہم خدا کے ساتھ ہوتے ہیں تو پھر ہمارا اختتام جو سا ہے شروع سے بہتر ہو جاتا ہے، اور ہم نے تقدیس میں بڑھنا ہے، بڑھتے چلے جانا ہے، ہر عمر کے حصے کے ساتھ بزرگی نظر آئے، بڑھاپا نظر نہ آئے۔ میں نے آپ کو جس طرح پہلے ہی بتایا ہوا ہے، بڑھاپے کے ساتھ بزرگی بھی ہو۔ لوگ بڑھاپے کے اندر آگے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، لیکن بزرگ نہیں ہے۔ ہم لفظ تو کہہ دیتے ہیں بزرگ، بزرگ کی تقدیس ہے، تقدیس کے بغیر کوئی شخص بزرگ نہیں ہے، وہ بوڑھا ہو چکا ہے، بابا ہو چکا ہے۔ لیکن جو ساتھ لفظ لگتا ہے بزرگ، بزرگی کے لیے روحانیت کے اندر قائم رہنا، خدا کے قانونوں کو جانا، ایک ایک قانون کو فالو کرنا، کلام کو سیکھنا، خدا کے متعلق جانا، خدا کو دینا، خدا کی تمام چیزوں کو، ایک ایک چیز کے اندر کوئی گیپ نہ ہو۔ ہم خدا کو اپنی مرضی نہ نہیں چلا سکتے کہ یہ کام ٹھیک ہے وہ میں چھاڑ دینا، اے کام ٹھیک ہے وہ چھاڑ دینا، یا ادھر بھی ہو جانا ادھر بھی ہو جانا، کوئی نہیں۔ ایک ڈائریکشن خدا کے ساتھ پھر قائم ہونا اور برکت کو سیکھیے، پھر آپ کی زندگی کے اندر تقدیس کام کرنا شروع کر دے گی، اور آسمانی دروازے ادھر سے موت گئی تو نال ہی دروازے کھل جانے ہیں، برکتوں کے، خوشحالی کے، پراسپیرٹی کے۔ خدا آپ سب کو برکت دیں۔ آئے اپنے سر کو جھکائیں خدا کے حضور۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔